हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए आप नावल का पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्या हो गया है आली तुम्हें? क्यों वो बेवकूफ लड़की तुम्हारे दिल पर काबज होती जा रही है? आलिशा अपने कमरे के बालकनी में खड़ा एक हाथ में काफी लिए उसे पी रहा था। वो खुद से ही मुस्कुराया जा रहा था उसकी बातों को सोचकर। मुझे पसंद भी आया तो कौन बेवकूफ है? मेरी फीलिंग को सारी जिंदगी नहीं समझ पाएगी। हाय अल्लाह जी, ये बंदा मुस्कुराता भी है। वो आलिशा को देखकर बोली थी। परी को नींद नहीं आ रही थी इसलिए वो भी अपनी बालकनी में आई थी। कितना खूबसूरत है, काश उसके डिम्पल को हाथ लगा सकती। वो अपने चेहरे के नीचे हाथ लगाकर उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। परी क्या सोच रही हो तुम? वो भी इस खड़ूस के बारे में। अस्तगफुरुल्लाह, ये जिन तो मेरे हवासों पर सवार हो गया है। कहीं जादू वादू तो नहीं कर दिया उसने इतनी रात को? कैसे पूरी इस तरह सा मुस्कुरा भी रहा है। तभी आली की नजर भी उस पर पड़ी थी। उसने परी का गुरु का देखा था और इशारे से अंदर जाने का बोला। परी मुंह बनाती हुई उसे आंखें दिखाते हुए अंदर की तरफ बढ़ गए थे। पीछे आली उसकी हरकत पर मुस्कुरा दिया था। वो हमेशा से उसके सामने ऐसे ही रहता था, सहज तरीन, पर दिल में इस बेवकूफ को बसा कर बैठा था। मेरी बेवकूफ पड़ी, मुस्कुराते हुए खुद से बोलता हुआ काफी का आखिरी सिप लेता हुआ अंदर रूम की तरफ चला गया। तबरेज, मैं आपसे बहुत ही मोहब्बत करती हूँ, आप जिन्नी के साथ कैसे शादी कर सकती हैं? तबरेज जो अपने रूम में अपनी फाइलों को देख रहा था, हिब्बा के बोलने पर सर उठाकर उसको देखने लगा। क्या बकवास कर रही हो तुम? हिम्मत भी कैसे हुई इस बकवास की? वो अपनी फाइलों को टेबल पर रखते हुए गुस्से से घुराया था। मैं आपसे प्यार करती हूँ, सुना आपने? बहुत कोशिश की आप दोनों को अलग करने की, पर आप फिर भी उसी से शादी कर रहे हैं। मुझे लगा आप ना कर देंगे, पर फिर भी आप उसे ही अपना रहे हैं। क्यों तबरेज, क्यों नहीं समझ रहे मेरी मोहब्बत को? वो दबी आवाज में चीखी थी उस पर। यह औकात है तुम्हारी मेरी नजर में? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हम दोनों के दरमियान गलत फहमियां डालने की? उसके चेहरे पर थप्पड़ मारकर बोला था। हिब्बा अपने चेहरे पर हाथ रखकर बस उसे देख रही थी। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? ये तुम्हारी भूल है तबरेशा की जिंदगी को मैं तुम्हारे होने दूंगा। सुना तुमने? वो नफरत करती है तुमसे, उस नफरत की वजह भी तुम खुद ही हो। वो जरीली से मुस्कुराहट लिए उसे बोलती बाहर निकल गई थी। बाहर खड़ी जिनी उसकी बातें सुन रही थी। हिब्बा को बाहर निकलता देखकर जल्दी से अपने कमरे में बंद हो गए थे। इतनी बेतबारी तबरे के किसी की बातों में आकर आप अपनी मोहब्बत को भूल के, ये जानते हुए भी कि आपने मुझ पर शक किया है कि बचपन से मेरे दिल की गहराई में सिर्फ आपका नाम है, फिर भी क्यों? वो रोते हुए बोली थी। दूसरी तरफ तबरेज का दिल कर रहा था वो हिब्बा की जान ले ले। कैसे शक कर सकता हूँ मैं अपनी मोहब्बत पर? कैसे? डैमेट! वो गुस्से से दीवार पर मुक्का मारते हुए बोला था। प्रिया आज कॉलेज नहीं गई थी इसलिए आज नमाज पढ़कर सो गए थे। उनकी बार पर सोए हुए नींद में बामुश्किल मोबाइल को ढूंढकर कान से लगाया था। हेलो परी, आज तैयार रहना, मैं आऊंगी तुम्हें लेने के लिए। परी जल्दी से प्रिया से बोलते हुए हाजिर को मोबाइल देते हुए हिना शाह परी की मामा की आवाज देने पर उनके पास चली गए थे। परी को पता था कि प्रिया ना करेगी, इसलिए उसे मतलब की बात बोलते हुए बिना फोन को बंद किए वहां से जा चुके थे। परी, इंसान सलाम लेता है, पहले कोई हाल चाल पूछता है, फिर अपनी बात बोलता है। वो नींद की हमारे में बोली थी और दूसरी तरफ हाजिर उसकी बात पर मुस्कुराया था पर बोला कुछ नहीं। और दूसरी तरफ जाना, मैं नहीं आ रही आज, इसलिए अपने खरूस पाई को लेकर मेरे सर पर मत आना। कल हया के साथ आ जाऊंगी और बारात के दिन वापस आ जाऊंगी। वो नींद में ही आंखों को बांध के भी बोल रही थी। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप आ रही हैं, सुनाई नहीं दिया था आपको? हाजिर उसकी बात पर गुस्से से सख्त लहजे में बोलता हुआ प्रिया को आंखें खोलने पर मजबूर कर गया था। हाउ डेयर यू टॉक टू मी इन दिस टोन? वो अपने इंग्लिश एक्सेंट से बोली थी और प्रिया उसके तरह बोले से हाजिर की मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। जल्दी बताऊंगा कि कैसी हुई है मुझ में हिम्मत है ऐसे बात करने की। इसे जल्दी ही उठ जाओ और तैयारी करो, हम लेने आ रहे हैं तुमको। ना आई तो फिर कल मेरे घर वाले तुम्हारे घर होंगे। वो मुस्कुराते हुए उसकी बात सुनते हुए बिना फोन सुनने हुए फोन बंद कर चुका था और प्रिया उसकी बात समझते हुए झंझलाहट का शिकार हो गए थे। जितना दूर रहने की कोशिश कर रही हूँ इतना ही तुम मुझ पर सवार होने की कोशिश कर रही हो। क्यों मुझे बर्बाद करना चाहती हो? वो आंखें बंद किए हुए तस्वर में उससे बातें करते हुए बोल रही थी। मेरे दिल में मत आओ सजा, जब हमें जानोगे तो तुम भी बाबा की तरह हमें छोड़ जाओगे। सब छोड़ जाते हैं हमें, बाबा हमारे नहीं हो सके तो तुम कहाँ हमारे होगे? नहीं आने दूंगी तुमको अपने दिल में, मेरे दिल में कोई भी नहीं आ सकता। वो पूरे अजम से खुद से बोले थे। मैं जरूर जाऊंगी शादी पर अपने दिल को तुम्हारी तरफ नहीं जाने दूंगी। वो सोते हुए उठते हुए अपने कपड़े लेती हुई फ्रेश होने के लिए चली गई थी। ये दफा आज तुम सब तुम्हें अपना लेंगे, वो बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारे पूरे हक से मेरे पास होगी। मेरी मोहब्बत तुम्हें अपना बना ही लेगी, वादा ही है मेरा तुमसे। वो मुस्कुराते हुए मोबाइल को जेब में डालकर बोला था। दोनों खुद से वादे करते पर किस्मत उनके लिए क्या फैसला करने वाली थी ये कोई नहीं जानता था। हया आपको उठ जाए, मामा बोल रही हैं कि आज आप स्कूल छोड़कर आओगे। तुम दोनों का स्कूल कब खत्म होगा? रोज मुझे तंग करने आ जाती हो, आज तो सोने देती मुझे।
3 दिन बाद सुकून से सोई थी। वो झंझलाते हुए बोली थी, अपो ये किसके कपड़े हैं? जोया नीचे से शॉपिंग बैग उठाकर बोली, जो रात को अनसरा कर गया था। जोया छोड़ो इसे, तुम जाओ, मैं बस 10 मिनट में आ रही हूँ। वो जोया के बोलने पर जल्दी से उससे शॉपिंग बैग लेकर उसे बाहर भेजते हुए बोले थे, क्या मुसीबत है अंशा, जहन्नम बना दिया तुमने मेरी जिंदगी। रात का सारा वाकया याद करके रोने वाली हो चुकी थी। हयापो आप भी जाएं। जरताशा की आवाज सुनकर जल्दी से मुंह धोकर नीचे चले गए थे। हयापो हमें आज लेने भी आएंगी, मामा बोल रही थी। जरताशा बाहर निकलते हुए बोली थी। हया ने बेजार से शक्ल बनाई थी। जरताशा उसके गाल पर प्यार करते मुस्कुराकर बाहर निकल गई थी। सामने खड़े शख्स ने जरताशा को गुस्से से देखा तो जो अपने ही ध्यान से अंदर बनने लगी थी। सलाह को सामने देखकर उसका मुंह खुल गया था। जरताशा ने पीछे मदद के लिए देखा तो हया वहां से उसे छोड़कर जा चुकी थी और जोया अंदर चली गई थी। जरताशा डरते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम अंदर की तरफ लेने लगी। क्या है, छोड़े मुझे। वो जरताशा को खींचते हुए अपनी गाड़ी के पास लेकर गया था। सुबह का वक्त था, इसीलिए वहां पर कोई भी नहीं था, वो भी सर्दियों की सुबह। खबरदार, आइंदा तुमने अपनी बहन तक को भी प्यार किया, जान तो जाओगी मेरे हाथों। उसका चेहरा दबोचते हुए गुस्से से बोल रहा था। मैं मामा और आदल अंकल को बताऊंगी आपका, आपने मुझे तंग करते हैं। जरताशा उससे डर गई थी और डरते डरते बोल रही थी, जरी मैं किसी से डरता नहीं हूँ, जाओ अब। और मेरी बात अपने जहन में रखना, जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है, समझी। उसे छोड़ते हुए बोलता हुआ तब तक देखता रहा था जब तक वो अंदर नहीं चली गई थी। क्या मतलब हुआ इसकी बात का? जरी इसकी बातों को सोच रही थी। दफा करो जरी, ये बहुत ही बदतमीज है, चलो अंदर। वो सोचते हुए अंदर चले गए थे। जीनी मेरी बात सुनो। जो अपनी ही सोच में गुम नीचे की तरफ बाढ़ी थी, तबरेज के बोलने पर सर उठाकर उसको देखने लगी। उसे देखकर लब पीछे बिना उसकी बात का जवाब दिए हुए आगे बढ़ गई थी। जिन्नी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ना, प्लीज मेरी बात तो सुनो। तबरेज ने जाती हुई जिन्नी की कलाई पकड़कर अपने सामने किया था। छोड़े मुझे। जिन्नी सुर आंखों से तो देखते हुए बोली थी। उसके सुर आंखें उसके रोने की गवाही दे रही थी। सिर्फ 2 मिनट मुझसे बात करनी है प्लीज। आज उसके लहजे में कोई गुरूर नहीं था, पर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आप ये हक हो चुके हैं। मैं ये शादी सिर्फ और सिर्फ अपने वालिदैन और इस खानदान की इज्जत के लिए कर रही हूँ, वरना मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मुझसे और कोई उम्मीद मत रखिएगा। वो गुस्से से उसे अपना हाथ छुड़वाते हुए बोल रही थी। जिनी तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो। तबरेज को उसकी बातों से गुस्सा आया था। हा 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 वाह, और आप जो बोले वो कुछ भी नहीं है, मैं बोलूँ तो ज्यादा। मिस्टर तबरेज आप मुझसे उम्मीद रखना छोड़ दें, क्योंकि आपके लिए मेरे दिल में अब कुछ नहीं बचा। मेरे हर एहसास को आपने खुद अपने हाथों से दफन किया है। मुझे बेतबा करके दूसरी की बातों में आकर अब मेरा दिल खाली है। इसमें कोई भी एहसास आपके नाम का नहीं है। इसलिए सोच लें, आपकी महबूबा आपका इंतजार कर रही होगी, इसी से शादी कर ले। वो हंसते हुए तंजिया उससे बोले थे। जिन्नी तबरेज को उसकी बात पर गुस्सा आया था, इसलिए उसका हाथ उठा था, पर वो खुद को कंट्रोल कर गया था। हाथ हवा में ही रह गया था। हाँ हाँ हाँ, तकलीफ हुई मेरी बात से? और ये हाथ क्यों रोक दिया? मार लेते मुझे, ये काम भी पूरा कर लेते। वो हंसते हुए जुनूनी अंदाज में बोलते हुए तबरेज को खौफजदा कर गए थे। मर गई है वो जिनी जो आपसे प्यार करती थी। अब सिर्फ यह खानदान की बेटी है, जो सिर्फ इस खानदान की इज्जत के लिए आपसे शादी करी है। सुना आपने? छोड़े मुझे। उसे अपना हाथ छुड़वाती हुई खुद को कंट्रोल करती हुई वापस अपने कमरे की तरफ मुड़ गए थे। पीछे तबरेज को लग रहा था उसने सब कुछ खो दिया है। अपनी मोहब्बत को बेएतबार करके आज वो हाली हाथ रह ही रह गया था। तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? हया प्रिया के कमरे में आए तो उसे अलमारी से कपड़े निकलते हुए देखकर बोले थे। मैं परी के साथ जा रही हूँ, उसके भाई की शादी पर। 2 दिन वहीं पर रहने का प्लान है। मामा से रिक्वेस्ट की थी परी ने, इसलिए तैयारियां कर रही हूँ। कब तक जाना है? हया उसे बैग में कपड़े रखने में मदद देते हुए बोली थी। अभी थोड़ी देर में निकल जाऊंगी। आतू ने भी तो जाना था ना पार्टी में, उसका क्या बना? वही सोच रही हूँ कि क्या करूँ, जाऊं या ना। दिल नहीं है, पर जोहा 2 दफा फोन कर चुकी है रास्ते में। हया बोलते हुए बेड पर पड़े हुए उसके सामान को उठाकर उसे दे रहे थे। चली जाओ, जल्दी आ जाना, वैसे भी घर में अकेली बोर हो जाओगी। उससे अच्छा है कि वहां थोड़ी देर जोहा के साथ एंजॉय कर लेना। सोचती हूँ। चलो तुम्हारा काम हो गया है ना, आओ अब मुझे नाश्ता बना दो। हया उसका काम पूरा करते हुए देखकर बोली थी। हया तुम बच्ची नहीं हो, अपने काम खुद भी कर लिया करो। अच्छा कर लूंगी ना, अभी तो बना दो। उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर लेकर जाते हुए बोली थी। बेल हुई है, तुम किचन में जाओ, मैं दरवाजे पर देखती हूँ। बेल की आवाज पर उसे किचन में भेजते हुए बोली थी। फ्रिया उसे आंखें दिखाते हुए किचन की तरफ चली गए थे। जी आप कौन? हया बाहर एक लड़की को देखकर बोली थी। हेलो हयापो, मैं परी। वह हया के गले लगकर प्यार देते हुए ऐसे बोल रही थी जैसे बहुत पहले से जानती हो। आप तो बहुत खूबसूरत सी हैं। मैंने समझा पता नहीं कितनी बड़ी और साहसी होंगी। परी हया को देते हुए बोले जा रहे थे। मुझे लगता था कि मैं ही ज्यादा बातें करती हूँ, पर मुझे क्या मालूम था कि मुझसे भी बड़ी एटम है। वो दिल में सोचते हुए मुस्कुरा रहे थे। ओ मुझे तो याद ही नहीं रहा, मैं परी को लेने आई हुई थी। आप भी चले ना हमारे साथ, मजा आएगा। वो बोलते हुए उसकी तरफ देखने लगी। नहीं,
میں نہیں جا سکتی، پھر کبھی جاؤں گی، اسے گال تھپتھپا کر بولتے ہوئے اسے کچن کی طرف فریہ کے پاس لے کر گئی تھی۔ فریہ، وہ پیچھے سے فریہ کے گلے لگ گئی تھی۔ تم کوکنگ بھی بنا لیتی ہو؟ وہ اس کے گلے لگنے کے بعد اسے ناشتہ بناتے ہوئے دیکھ کر بولی تھی۔ جی کھا لیتی ہوں جانا، پہلے سلام لیا کرو اور پھر اگلی بات شروع کیا کرو، سمجھی؟ اسے پیار کرتے ہوئے بولی تھی۔ پری، چائے پینی ہے تم نے یا تمہارے لیے بھی ناشتہ بنا دو؟ میں بھی ناشتہ کروں گی، میں ڈرائیور کے ساتھ آئی ہوں، وہ مارکیٹ تک کیا ہے، اس لیے ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس، تو اس لیے مجھے بھی ناشتہ کرنا ہے، میں نے گھر بھی نہیں کیا۔ وہ مسکراتے ہوئے بول رہی تھی۔ شکر ہے کہ نہیں آیا وہ، فریہ نے دل میں شکر کا سانس لیا تھا۔ حیا دونوں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ حیا پو، ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ کیا میں اتنی خوبصورت لگی ہوئی آپ کو؟ پری مسکرا کر بولی، اسے مسکرا کر بول رہی تھی۔ وہ نا، حیا بھی بول ہی رہی تھی کہ ہاں مجھے پتا ہے کہ میں پری کی طرح ہی ہوں، سب یہی بولتی ہیں میں اپنے نام کی طرح پری ہوں۔ وہ آنکھوں کو جھپکتے بولتی ہوئی حیا کو بھی مسکرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ ہاں پری تو تم ہو، پر تب تک جب تک بولو نا، حیا اسے بولتا دیکھ کر مسکرا کر بولتے ہوئے آدھی بات اپنے دل میں ہی سوچ کر رہ گئی تھی۔ ہاں جی، یہ تو میری چھوٹی سی پری ہے۔ فریہ باہر آتے ہوئے ٹیبل پر ناشتہ لگاتے ہوئے بولی تھی۔ پری اس کی بات پر مسکرا دی تھی۔ پری، میں ہوں نا؟ اسے ڈری ڈری ایسے بولنے والی پری سے اللہ دور ہی رکھے۔ حیا بول نہیں پائی تھی، بس سوچ کر ہی رہ گئی تھی۔ تم دونوں ناشتہ کر لو، تب تک میں تیار ہو کر آئی۔ فریہ ان کو بولتے ہوئے اوپر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ اپو، پری ابھی بول رہی تھی کہ نہ پری، کھاتے ہوئے نہیں بولتے، گناہ ملتا ہے، کھانا چھپا کر کھاتے ہیں۔ توبہ ہے، یہ لڑکی بول بول کر میرے کان کھا دے گی۔ حیا جان بوجھ کر اسے بولتے ہوئے اسے چپ کروا گئی تھی۔ جی اچھا، اب نہیں بولتی، مجھے نہیں پتا تھا، ورنہ میں تو اتنی باتیں کرتی ہوں، شکر ہے آپ نے بتا دیا۔ شکریہ آپ کا اپو، پری تو پری ہے، وہ پھر بھی بولنے سے کہاں باز آ سکتی تھی۔ حیا اسے پھر سے بولتا دیکھ کر بامشکل جلدی جلدی اپنا ناشتہ ختم کرنے لگی۔ اب مجھے پتا چلا لوگوں مجھے کیسے برداشت کرتے ہوں گے۔ وہ فریہ بھی آ گئی اور پری فریہ کو دیکھ کر بول تھی، چلے فریہ؟ پریوش فریہ سے بولی تھی اور اس کے ہاتھ سے اس کا بیگ لے لیا تھا۔ میں ماما سے صبح ہی مل لیا تھا، ماما کا دھیان رکھنا، اوکے؟ اللہ حافظ۔ وہ حیا سے ملتی ہوئی اسے ماما کا دھیان رکھنے کا بولتی وہاں سے پری کے ساتھ ہی نکل گئی تھی۔ ہیلو، جی بولو، کیا تکلیف ہے یار؟ جب بولا تو ہے کہ نہیں دل کر آنے کا، تو کیوں بار بار کال کر کے تنگ کر رہی ہو؟ زوہا کب سے کال کرتی، ہر تنگ آ کے اس نے کال اٹھا کر دوسری طرف کی بنا سنے شروع ہو چکی تھی۔ 10 منٹ، صرف 10 منٹ ہیں تمہارے پاس، جلدی سے تیار ہو کے نیچے آؤ، میں نیچے کھڑا ہوں، نہ نہیں سننا چاہتا میں آج، تو میری پارٹی ٹائم شروع ہوتا ہے اب، ٹائم ہوتا ہی میں آ کر تمہیں خود تیار کر کے لے جاؤں گا، اوکے؟ اس لیے جلدی سے 10 منٹ میں پہنچنا، 10 منٹ سے اب 9 منٹ ہے۔ یہ پاگل انسان میرے پیچھے ہی پڑ گیا۔ حیا اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی اور بیل کی اب موبائل کو دیکھنے لگی۔ 8 منٹ، وہی کپڑے پہنا جو میں لے کر آیا تھا۔ انس کا میسج پڑھ کر جلدی سے اٹھ کر کپڑے لیتے ہوئے واش میں بند ہو گئے تھے۔ جلدی جلدی تیار ہوتے ہوئے نیچے گئی تھی اور اماں بھی بتاتے ہوئے ماما کو میسج کرتے ہوئے گیٹ سے باہر نکل گئی تھی۔ انس سامنے ہی کھڑا تھا، حیا کو آدھا دیکھ کر اپنی آنکھوں کو جھکانا بھول گیا تھا، جو اپنی ہی دھیان سے موبائل پر لگی ہوئی گیٹ سے نکلتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بیبی پنک کلر کا فراک جس پر نفیس سے داغے کا کام تھا، سر پر دوپٹہ لیے ہوئے آدھے بالوں کو کیچپ میں جکڑے ہوئے اب اس کی طرف غصے سے دیکھ رہے تھے۔ چشمش، بہت خوبصورت لگ رہی ہو، تمہارا چشمہ میرا دل نکال لیتا ہے۔ انس اسے غصے میں دیکھ کر مسکرا کر بولا جو اپنا چشمہ صاف کرتے ہوئے اسے پہن رہے تھے۔ زیادہ دانت مت نکالو، چلو یہاں سے، اسے بولتے ہوئے گاڑی کے دوسری طرف جا کر بیٹھ گئی تھی اور انس مسکراتے ہوئے بیٹھ کر گاڑی کو آگے بڑھا چکا تھا۔ آپ کو کوئی ضروری کام تھا تو مجھے بلا لیتے، نورین عادل کو اپنے آفس روم میں آتا ہوا دیکھ کر بولی تھی۔ ہاں ضروری کام تو تھا، اس لیے جلدی میں ہوں، یہ کچھ پیپرز ہیں، ان پر جلدی سے سگنیچر کر دیں۔ عادل ان کے آگے کچھ پیپرز رکھ کر بولا تھا۔ کس چیز کے پیپر ہے یہ؟ نورین سے پیپر لے کر عادل صاحب کو جلدی میں دکھا کر بنا پڑے ہوئے سائن کرنے لگے۔ RF کریم کی کمپنی کی ڈیل کی فائل بنائی ہے، اس لیے اس کی پیپرز ہیں۔ وہ جلدی میں بولے تھے، یہ لے ہو گئے ہیں سائن۔ ان کو پیپرز دیتے ہوئے بولے تھے، شکریہ آپ کا۔ وہ مسکراتے ہوئے ان سے پیپر لے کر بولے تھے اور پھر غور سے پیپرز کو دیکھ رہے تھے اور مسکرا بھی رہے تھے۔ اتنا مسکرا کیوں رہے ہیں؟ وہ ان کو مسکراتا ہوا دیکھ کر بولی تھی جو اب فائل کو دیتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی آج لگ رہا ہے کہ جیسے ساری دنیا جیت لی ہو۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بول کر نورین کو حیران کر کر چھوڑ کر باہر نکل گئے تھے۔ پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے اب، نورین سوچتے ہوئے پھر سے اپنے کام میں لگ گئے تھے۔ سر، آج آپ گھر جا رہی ہیں؟ شیرو ان کے فلیٹ میں موجود تھا، اس کے ساتھ اسے اپنا سامان پیک کرتے ہوئے دیکھ کر بولا تھا۔ ہاں گھر جا رہا ہوں کیونکہ تم مجھے مایوس کر چکی ہے، ایک لڑکی کا پتہ نہیں لگا رہے تم، یہ جانتے ہوئے بھی کہ کتنی اہم ہے وہ میرے لیے، میری منقوہ ہے وہ، یہ بھی جانتی ہو کہ چھوٹی ہے، اس چیز کو نہیں سمجھ سکتی، کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ ڈر ہے مجھے، اب واپس آ جاؤ، ایک دفعہ حویلی ہو کر اور پھر خود سے ڈھونڈ لوں گا، چاہے وہ زمین کے کسی بھی کونے میں چھپی ہوئی ہو، اسے میں لے آؤں گا اپنے پاس۔
وہ شیرحان سے بولا تھا، سر میں پوری کوشش کر رہا ہوں پر کوئی بھی سراغ نہیں مل رہا، اب ان کی ماں کی کمپنی سے ہی کچھ حاصل کرنا پڑے گا، جہاں وہ کام کرتی تھی شاید وہیں سے کچھ پتا چل سکے۔ شیرحان کے بولنے پر احاطے نے حیران نظر سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ شیرحان، تمہیں میرے ساتھ اتنی دیر ہو گیا رہتے ہوئے پھر بھی تم، وہ غصے سے بولتے ہوئے اپنی بات کو بیچ میں چھوڑ گیا تھا، تم اب تک میری ساس کے آفس میں پتہ نہیں کروا سکے؟ واہ شیرحان، تمہاری عقل سچ میں گاس چڑھنے چلی گئی ہے۔ شیرحان اس کے ساس کہنے پر مسکرا دیا تھا اور اپنی مسکراہٹ کو چھپانے کے لیے وہ منہ کو نیچے کر گیا تھا۔ شیرحان، مسکرانا بند کرو اور میرے آنے سے پہلے پتہ میرے ہاتھ میں ہونا چاہیے، سنا تم نے؟ اسے بولتے ہوئے باہر جانے کا اشارہ کر خود اپنے کپڑے لے کر واش روم میں چلا گیا تھا۔ یس سر، مل جائے گا، اور وہ شیرحان بھی باہر نکل گیا۔ پارکنگ میں گاڑی روکنے کے بعد انس باہر نکلا تھا۔ حیا انس کے باہر نکلنے سے پہلے ہی باہر نکل کر یونیورسٹی کی طرف چلی گئے تھے۔ انس اسے مسکراتے ہوئے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا، پھر خود بھی سر جٹتے ہوئے اس کے پیچھے چلا گیا تھا۔ حیا، تم کو میں نے فون کیا ہے نا، مجھے لگا کر تھا کہ تم نہیں آؤ گی۔ زوہا حیا کو دیکھتے ہوئے شروع ہو گئی تھی، ہاں دل تو نہیں تھا پر بس تمہارے لیے آ گئی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے صاف جھوٹ بول گئی تھی۔ لاسٹ سیمسٹر کے اسٹوڈنٹ کی آج اسٹیج پر پرفارمنس تھی، سب اسٹوڈنٹ وہاں پر جمع تھے۔ حیا زوہا کے ساتھ کھڑی تھی، انس لوگوں کا گروپ بھی وہیں پر کھڑا تھا، جن میں آنیا، انس، امن، واجب اور رائما رابی سب تھے۔ انس کی ساری نظر حیا پر تھی اور حیا اپنے اوپر انس کی نظر محسوس کر کے کنفیوز ہو رہے تھے۔ چلو زوہا کہیں دوسری طرف چلتے ہیں، حیا انس کی نظر سے گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ کیا یار، یہیں کھڑی رہو نا، ورنہ ایک دفعہ گئے تو واپسی پر جگہ نہیں ملنی یہاں پر کھڑے ہونے کی۔ زوہا کو بولنے پر وہ چپ کر کے اپنے لب کاٹتے ہوئے گئی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ حیا؟ امن شاہ جو کب سے کھڑا حیا کو دیکھ رہا تھا، ہر دل کے ہاتھ تو مجبور ہوتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ حیا نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ ساتھ ہی میوزک شروع ہوا تھا اور کچھ اسٹوڈنٹ پرفارم کرنا شروع ہو چکے تھے۔ آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ میں نے سنا تھا کہ آپ ٹھیک نہیں ہیں، بخار ہو گیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے حیا سے باتیں کرنے لگا تھا۔ حیا بھی مسکرا کر اس کی باتوں کا جواب دے رہے تھے۔ دوسری طرف انس کا غصے سے پڑا ہائی ہو چکا تھا، وہ غصے سے آگے بڑھا اور حیا کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لے کر آ گیا تھا۔ پیچھے سب حیران اور پریشان چھوڑ کر امن تو زوہا اور اس کے دوست بھی اس کے پیچھے بھاگے تھے۔ انس، کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو، ایسے میں حاضر لالا اسے تمہاری شکایت لگاؤں گا، زیادہ تیز مت بنو۔ امن پیچھے سے بولا تھا، دفعہ ہو جاؤ سب، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ غصے سے اپنے پیچھے آنے والوں پر زور سے گرایا تھا اور اس کی گراہٹ سے حیا بھی ڈر گئے تھے۔ ان سے لڑتے ہوئے انس کی گرفت جلی ہوئی تھی، اس لیے حیا جلدی سے اسے اپنا نام چھڑواتی ہوئی امن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ سمجھا لو اپنے اس پاگل بھائی کو، میرا پیچھا چھوڑ دے، وہ تو پاگل ہے، مجھے بھی پاگل کر دے گا، وہ امن سے بولی تھی۔ پر جب انس کو غصے کے قریب آتا دیکھا تو ڈر کر امن شاہ کے پیچھے چھپ گئے تھے۔ انس، دور رہو حیا سے۔ امن انس اور حیا کے بیچ میں آ گیا تھا۔ کیوں، کیا کالے گا تو؟ انس بھی غصے سے امن کا کالر پکڑ کر بولا تھا۔ حیا صرف انس شاہ کی ہے، اس پر کسی نے بھی نظر رکھی تو آنکھیں نکالوں گا، سنا تم نے؟ انس کے بابا اپنے حیرت کی طرف دیکھا تھا، ان میں مطمئن تھا تو واجب تھا، باقی منہ کھولے اسے دیکھ رہے تھے۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ انس، آنیا آگے بڑھ کر غصے سے کی طرف دیکھ کر بولی تھی۔ انس زب سے مٹھیاں بیچ لی تھی اور آنکھیں لال انگارہ ہو گئے تھے۔ بولو نا انس شاہ، کون ہوں میں تمہاری؟ کس حق سے مجھے بول رہے تھے کہ میں تمہاری ہوں؟ حیا بھی آگے بڑھتے ہوئے انس کا کالر دبوچتے ہوئے بولی تھی۔ انس شاہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے حیا، اس کے کمر کے گرد ہاتھ ڈال کر بولتا ہوا اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بول رہا تھا، پھر اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھ دیے تھے۔ پیچھے کھڑی بھی آنیا غصے سے آگے بڑھتی اور حیا کو انس سے پیچھے کر کے تھپڑ مارنے لگے تھے۔ خبردار آنیا، جو تم نے حیا پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی۔ وہ اس کا ہاتھ ہوا میں ہی روکتے ہوئے بولا تھا۔ حیا سب کچھ دیتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لیے باہر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ وہ دوڑتے ہوئے یونیورسٹی کی بیک سائڈ کی طرف چلی گئے تھے۔ انس حیا کو جاتا ہوا دیکھ کر وہ بھی اس کے پیچھے بھاگا تھا اور پیچھے سب کو سکتے میں چھوڑ گئے تھے۔ فریہ پریوش کے ساتھ آ تو گئی تھی پر اندر سے ڈر رہی تھی، کیونکہ وہ کبھی بھی ایسے کسی کے گھر نہیں آئی تھی۔ پریوش سارے راستے میں اس سے باتیں کرتی ہوئی آئی تھی اور فریہ بس مسکرا کر اس کی باتیں سن رہی تھی۔ فریہ حاضر کے ری ایکشن کے لیے بھی پریشان تھی۔ گاڑی ایک شاندار محل نما حویلی میں آ کر رکی تھی۔ پری نے نیچے اترتے ہوئے پر فریہ بھی اس کے پیچھے اتری تھی۔ چلو فری اندر، پری فریہ کا ہاتھ پکڑ کر اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ فریہ ساری حویلی کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ حویلی اتنی بڑی تھی کہ کوئی بھی اس میں کھو جائے۔ فریہ نے سوتے ہوئے سر کو جھٹکا تھا۔ ماما، یہ دیکھیں میری دوست پری۔ فریہ کو اپنی ماما کے پاس کرتے ہوئے بولا رہی تھی، اور ادھر آ میرے بچے، میرے پاس۔ اسے اپنے پاس صوفے پر جگہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ میں ابھی چچی اور زینی اپو کو بھی بلا کر لاتی ہوں، سب کو بتاؤں گی کہ میری دوست آئی ہیں
اور ماما آپ کو پتا ہے کہ حاضر بھائی بول رہے تھے کہ ہم اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھ لیں گے. پری جاتے ہوئے ہنا شاہ سے بولی تھی، جس پر فریہ اور ہنا نے پری کو حیران ہوتے ہوئے دیکھا تھا اور پری یہ بول کر وہاں سے جا چکے تھے. پیچھے ہنا شاہ اور فریہ کے رنگ اڑا چکے تھے. تم گھبراؤ نا، تمہیں پتا ہے نا کہ یہ ایسی ہی ہے جلی سی. وہ فریہ کا اڑا ہوا رنگ دیکھ کر بات سنبھالتے ہوئے بولے تھے. فریہ ان کی بات سن کر مسکرا بھی نہ سکی تھی. کہیں میں نے کچھ غلط تو نہیں کر دیا؟ یہاں آ کر میرا دل کیوں گھبرا رہا ہے؟ فریہ آگے ہی گھبرائی ہوئی تھی اور پری کی بات نے اسے اور بھی زیادہ پریشان کر دیا تھا. سب آ کر فریہ سے ملے تھے. اب پری سب کو اپنے کالج کی باتیں بتا کر ہنسا رہی تھی. فریہ بھی سب کی باتوں سے لطف لے رہی تھی اور پری کی کسی بات پر مسکرائی تھی. تبھی سامنے سے حاضر اور تبریز آئے تھے. حاضر فریہ کو سب کے ساتھ مسکراتا ہوا دیکھ کر اسی کو دیکھے جا رہا تھا اور ہنا شاہ کی نظر جب حاضر پر گئی تو اسے فریہ کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے دیکھ کر کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا. تبریز اور حاضر کا سلام کرنے پر سب نے اس کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا تھا. فریہ کے مسکراتے ہوئے ہونٹ سکڑ گئے تھے. ہنا کی نظریں اب حاضر سے ہوتے ہوئے فریہ کی طرف گئی تھی، جو بے زیادہ چڑھا لیے ہوئے اپنے لب کاٹتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے. زینی تبریز کو دیکھ کر جلدی سے اٹھتے ہوئے اپنے روم کی طرف بڑھ گئی تھی. زینی کے جانے پر سب مسکرا دیے تھے، پر تبریز کا دل بے چین ہو گیا تھا. پری بیٹا، جب فریہ کو اپنے روم میں لے کر جاؤ، تھک گئی ہوگی، تھوڑی دیر آرام کر لے، پھر رات کو مہندی کی تیاری بھی کرنی ہے. ہنا کے کہنے پر فریہ نے شکر کا سانس لیا تھا اور مسکرا کر ان کو دیکھتے ہوئے اوپر کی طرف چلی گئی تھی دونوں. حاضر کی نظروں نے فریہ کا اوپر تک پیچھے کیا تھا. اللہ میرے بچے کے حق میں سب بہتر کر دے، اس کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو پائے. ہنا حاضر کا فریہ کو دیکھ کر کھلاتا ہوا چہرہ دیکھ کر دل میں اس کے لیے دعا کر رہی تھی، اور ماں کی دعا تو اللہ کبھی بھی رد نہیں کرتا. حیا میری بات سنو. انس حیا کے پیچھے باتیں ہوئے بول رہا تھا، جو تیزی سے یونیورسٹی کی دوسری سائڈ پر بھاگ رہے تھے. دفع ہو جاؤ انس، ہرگز میرے پیچھے مت آنا. نفرت ہے مجھے تم سے. خوشیاں مناؤ جا کر. مجھے ذلیل ہی تو کرنا چاہتے تھے نا تم. اب کیا تکلیف ہے؟ ساری کلاس کے سامنے تماشا بنا کر مزہ نہیں آیا جو پوری یونیورسٹی میں تماشا بنانا چاہتی ہو؟ حیا روتے ہوئے الٹے قدم لیتی ہوئی انس سے بول رہے تھے. حیا میری بات تو سنو. انس کی طرف بڑھتا ہوا بولا تھا. ہبٹ جا، جو میری طرف قدم ہی لیا ہو. بزدل انسان، اتنی ہمت ہے نا تو سب کے سامنے بتاتے سب کو کہ کون ہوں میں تمہاری. وہ چیختے ہوئے بول رہے تھے. حیا ادھر آؤ، ورنہ میں خود اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لے لوں گا. حیا کی باتوں سے غصہ ہوتے ہوئے بولا تھا. اچھا ہے نا، ایک ہی دفعہ مار دو، روز کی بےعزتی سے تو بہتر ہے. وہ سخت لہجے میں بولے تھے. تمہاری بہنیں اسکول میں ہے نا؟ انس پوری اس رات سے مسکرا کر بولا تھا. تم جتنا دور مجھ سے جاؤ گی نا، وہ تم سے دور ہو جائیں گی. اسے ڈراتے ہوئے پرسکون سا ہاتھ باندھے ہوئے کھڑا ہو گیا تھا. یوں تم ان کو بیچ میں کیوں لے کر آتے ہو؟ بزدل انسان، ہمت ہے تو مجھ سے مقابلہ کرو نا. وہ انس کی بات سن کر وہیں پر رکے تھے. ہاں ہاں ہاں، کیا کروں میری جنگلی پری، کیونکہ تم ایسے میرے ہاتھ نہیں آتی. چلو شاباش، ادھر آؤ میرے پاس، ورنہ. وہ بولتے ہوئے اپنی بات ادھوری چھوڑ گیا تھا. حیا سا جھٹک کر آنکھوں میں آئی ہوئی نمی کو کنٹرول کرتے ہوئے اس کی طرف قدم بڑھانے لگے تھے. میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ مجھ سے دور جانے کی کوشش مت کرنا، پھر بھی تم میری ایک بھی بات نہیں سنتی. کیوں حیا؟ بولو. انسو سے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر بولا تھا. کیونکہ مجھے تم سے انتہائی نفرت محسوس ہوتی ہے. مجھے جب بھی موقع ملے گا میں تمہیں چھوڑ دوں گی. حیا مسکرا کر اپنے لفظوں سے انس کو آگ لگا چکے تھے. چھوڑو گی تو تم مجھے تب جب میں تمہیں چھوڑنے دوں گا، زمین میں گاڑ دوں گا، اگر کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا، سمجھے تم؟ اسے دیوار سے لگا کر اس کے کان کے قریب سرگوشی میں بولتا ہوا اس کے کان کی لوگوں کاٹتے ہوئے بولا تھا. حیا اس کی حرکت پر سر ہوتے ہوئے اسے خود پیچھے دھکیل رہی تھی. ہاں ہاں ہاں. اتنے میں ہی حیا میڈم کی ہوا نکل گئی. انس ہنستے ہوئے اپنے لب اس کے گال پر رکھ کر بولا تھا. پیچھے ہو غلیظ انسان، خبردار جو مجھے چھوا بھی. وہ اپنے ہاتھوں سے اس کا چہرہ پیچھے کرتے ہوئے بولے تھے. ایسے کیسے پیچھے ہو جاؤں ڈیئر؟ ایسے کیسے پیچھے ہو جاؤں ڈیئر وائف؟ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے ہونٹوں سے لگا کر بولا تھا. حیا حیا. زحا کی آواز پر انس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، پر اسے چھوڑا نہیں تھا. جی بولے، کیا کام ہے آپ کو؟ انس نے اپنے ماتھے پر بر ڈال کر اسے دیکھ کر بولا تھا. چھوڑو مجھے انس. حیا زحا کو دیکھ کر اسے پھر سے غصے سے بولی تھی. بیوی ہو میری، ایسے کیسے چھوڑ دو؟ وہ بول حیا کو رہا تھا، پر دیکھا زحا کا تھا. بیوی کے نام پر زحا کا منہ کھل گیا تھا. منہ بند کرو زحا، یہ کمینہ انسان ہے. انس کے چھوڑنے پر وہ زحا کے پاس جا کر بولی تھی. ہاں میں حیا کا کمینہ ہوں. حیا وہ حیا کے پیچھے جا کر اس کے کاندھے پر سر رکھ کر اس کے اپنے گرد سر باندھ کر بولا تھا. ہاں ہاں ہاں. زحا نے ہنس کی بات سن کر کہہ کر لگایا تھا. حیا کی آنکھیں دکھانے پر چپ کر کے سر کو نیچے کر کر اپنی ہنسی کو کنٹرول کرنے لگی. دفع ہو جاؤ انس، چھوڑ دو مجھے، جانا ہے میں نے گھر جا رہی ہوں. زحا میری بیوی کا حیا سے خیال رکھنا، ٹھیک ہے؟ اس کے گال پر پیار کرتے ہوئے بول کر وہاں سے چلا گیا تھا، اور حیا غصے اور شرم سے اسے دیکھتے ہوئے اپنے گالوں کو صاف کرنے لگے. حیا یہ سب کیا ہے؟
ज़ोआ हैरान होते हुए बोली थी, बहुत लंबी कहानी है यार, दफ़ा करो इस मनहूस इंसान को, सब खुद ही छोड़ देगा। इस जैसी लड़की और कर भी क्या सकती है। हाँ ये तो है, अंश के लिए अपने खानदान के अलावा किसी भी दूसरी लड़की को इज्जत के काबिल नहीं समझता। लड़कियों को टिश्यू पेपर की तरह यूज करके छोड़ देना उसका मुश्किल है। हया लब बीच से सुन रही थी और आंखों में आई हुई नमी को बामुश्किल कंट्रोल करते हुए मुस्कुरा देती थी। हया कोई और बात तो नहीं है ना? मुझे आज अंश चाहे पहले वाला अंश नहीं लगा था, आज उसकी आंखों में जुनून था। मैंने पहले कभी भी उसे इस तरह से करते हुए नहीं देखा किसी भी लड़की के लिए। ज़ोआ हैरान होते हुए सब बता रहे थे। हाँ हाँ जाना, इन लोगों का कोई दीन ईमान नहीं होता। छोड़ो इसे, अंदर चलो, मुझे थोड़ी देर तक घर भी जाना है। हया बोलते हुए उसके साथ अंदर की तरफ बढ़ गए थे।